اور اگلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی نا، وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرے۔ ہاں، قرض لیتے ہوئے بندوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ہی شے ہے جو بندے کو سیدھا رکھ سکتی ہے، وہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں رہتا، صاحب اس زمین پہ ڈھونڈنا ذرا کوئی ایسا بندہ جس نے کسی سے روپیہ پیسہ لیا ہو اور ضامن صرف اللہ ہی ہو، کسی کو لکھے پڑھے کا پتہ نہیں ہے، کسی کے کوئی گواہ نہیں ہے، صرف اللہ کی آس پہ دیے ہوئے ہیں پیسے، اور اگلا بندہ پیسے کھا گیا ہو یا بڑا چالاک بن کے کسی طریقے سے ہڑپ کر گیا ہو، تو اس زمین پہ ڈھونڈیے، اگر وہ سکھ کی زندگی گزار رہا ہو تو ذرا مجھے بھی بتائیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل فیصلے تو قیامت والے دن ہونے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عجیب شے ہے کہ اللہ نے اس بندے کے گھر میں سکھ داخل نہیں ہونے دیا آج تک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، راہ چلتے کسی کا نقصان کر جاتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ دو آپشن رکھ دیں، ایک طرف موت ہے، دوسری طرف کسی بندے کا 1 روپے کا نقصان کرنا ہے، وہ کہیں گے موت قبول ہے، ہم کسی بندے کے 1 روپے کا نقصان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جان دینے کا وعدہ کیا ہے اور ان کا یقین کامل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، جو اس کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں روپیہ نہیں پالتا بندے کو، پیسے دولتیں نہیں پالتی، اولادیں بھی ایک زمانے میں صاحب جس کو آپ نے اپنی جان سے بھی عزیز رکھا ہوتا ہے نا، ایک زمانے میں وہ اولاد آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، تو پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اسی سے ڈرو جو پالتا ہے۔ یہ چند ٹکے لے کے کتنے دن کسی کا کھا لو گے تم، کتنے دن جو ہے وہ تم موج کر لو گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔